اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم حسبنا اللہ و نعم الوکیل حسبنا اللہ و نعم الوکیل حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اے غفور الرحیم، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ، ہم گناہوں سے شرمندہ ہیں، ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، تو ہماری خطاؤں کو معاف کر دے۔ اللہم آمین۔ اے اللہ پاک، ہمارے مردوں اور عورتوں کو نماز کا پابند بنا دے۔ اے اللہ، ہماری عبادتوں کو قبول فرما لے۔ اے غفور الرحیم، ہم سب مسلمانوں کو نیک بنا دے، ہمیں ہر قسم کی بد اخلاقیوں سے بچا لے۔ اے اللہ، ایسے کاموں کی توفیق دے جس سے نیک نامی ہو، مسلمانوں کو ہر آفت اور مصیبت سے بچا لے۔ اے اللہ، پوری دنیا میں اسلام کا بول بالا ہو، مسلمانوں کو دین اور دنیا میں عزت عطا دے۔ اے اللہ، قیدیوں کو قید سے رہا کر دے، بیماروں کو شفا دے، کمزوروں کو قوت دے دے میرے مالک۔ اے اللہ، ہمیں شرک و بدعت سے بچا، مرتے وقت کلمہ نصیب فرما۔ اے اللہ پاک، ہمارے تمام دکھ، درد اور صدموں کو دور کر کے ہمارے گھروں کو آباد کر دے۔ اللہم آمین۔ اے اللہ، ہمارے گھر والوں میں سب میں سچی محبت اور پیار عطا کر۔ اے اللہ، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا کر دے۔ اے اللہ، ہمارے مردوں کی مغفرت فرما دے، ان کی قبروں پہ رحمتیں نازل فرما، ان کی روحوں کو ٹھنڈا کر دے اور ان کے بلند درجات عطا کر دے۔ اے اللہ پاک، تیرے کل مسلمان بندوں کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو۔ اے اللہ، آخرت میں اپنا دیدار نصیب کرنا، جنت الفردوس کے بلند درجات عطا کرنا، پل صراط پہ ثابت قدم رکھنا۔ اے اللہ پاک، ہمارے اعمال نامے دائیں ہاتھ میں عطا کرنا اور آخرت میں رسوائی سے بچانا۔ اے اللہ، دنیا کی تمام مشکلات کو دور کر دے۔ اے اللہ، کافروں اور دشمنوں کے فریب سے مسلمانوں کو نجات دیجیے۔ یا اللہ، ہماری یہ تمام دعائیں قبول فرما لے۔ اللہم آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ایک کنجوس منافق آدمی نے اپنی بیوی کو قسم دی کہ اگر اس نے خیرات دی تو اسے طلاق دے دوں گا۔ اس کے دروازے پہ ایک سائل آیا اور کہا، اے گھر والوں، اللہ کے نام پہ مجھے کچھ دو۔ وکیل کی بیوی نے اسے 3 روٹیاں دیں۔ اچانک منافق وکیل کا اس سے سامنا ہو گیا۔ اس نے پوچھا، یہ روٹیاں تجھے کس نے دی ہیں؟ اس نے بتایا کہ فلاں گھر سے ملی ہیں، یہ اسی وکیل کا گھر تھا۔ وہ منافق گھر گیا اور اپنی بیوی سے کہا، کیا میں نے تجھے قسم نہیں دی تھی کہ اگر تو نے خیرات کی تو تجھے طلاق دے دوں گا؟ عورت نے کہا، میں نے تو اللہ کے نام پر دی ہیں۔ منافق نے تندور گرم کیا۔ جب گرم ہو گیا تو کہنے لگا، اس تندور میں اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے نام پر ڈال دو۔ عورت اٹھی اور زیورات پہنے۔ منافق نے کہا، زیورات اتار دو۔ عورت نے جواب دیا، دوست دوست کے لیے زینت کرتا ہے، اور اب میں اپنے حبیب سے ملاقات کر رہی ہوں۔ اس کے بعد اس نے اپنے آپ کو تندور میں ڈال دیا۔ منافق نے اوپر سے اس کو ڈھک دیا اور چلا گیا۔ 3 دن کے بعد منافق آیا اور تندور کا دہانہ کھولا تو دیکھا کہ عورت اللہ تعالیٰ کی قدرت سے صحیح سلامت ہے۔ اس آدمی کو اس پر حیرت ہوئی۔ ایک غیبی آواز آئی، کیا تم نہیں جانتے کہ آگ ہمارے دوستوں کو نہیں جلاتی؟ سبحان اللہ۔ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا ایمان فرعون سے پوشیدہ رکھے ہوئے تھیں۔ جب فرعون کو ان کے ایمان لانے کی خبر ملی تو اس نے ان کو سزا دینے کا حکم دیا۔ ان کو طرح طرح کی سزائیں دیں۔ فرعون نے کہا، تم اپنے دین سے پھر جاؤ، مگر انہوں نے دین و ایمان نہ چھوڑا۔ آخرکار کیل لائے گئے اور ان کے اعضائے بدن میں ٹھونک دیے گئے۔ پھر کہا، دین سے پھر جاؤ۔ انہوں نے کہا، تم نے میرے بدن پہ قابو پا لیا، مگر میرا دل رب تعالیٰ کی حفاظت میں ہے۔ اگر تو میرے بدن کا انگ انگ بھی کاٹ ڈالے تو پھر بھی ایمان و محبت میں اضافہ ہی ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت آسیہ کے سامنے سے گزرے تو حضرت آسیہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آواز دی اور کہا، مجھے بتائیے کہ میرا رب تعالیٰ مجھ سے راضی ہے یا ناراض؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے آسیہ، آسمان کے فرشتے تیرے انتظار میں ہیں، یعنی تیرے مشتاق ہیں، اور تعالیٰ ان کے سامنے تجھ پر فخر کر رہا ہے۔
اب اپنی حاجت مانگو، یعنی اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، دعا قبول ہوگی۔ انہوں نے دعا کی، اے میرے رب، میرے لیے جنت میں اپنے ہاں ایک گھر بنا دے، اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات دے، اور مجھے ظالموں کی قوم سے نجات دے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ فرعون اپنی بیوی کو دھوپ میں سزا دیتا تھا۔ جب سزا دینے والے چلے جاتے تو فرشتے اپنے پروں سے اس پر سایہ کرتے اور وہ جنت میں اپنا گھر دیکھتی۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ فرعون نے اپنی بیوی پر 4 کیل لگوائے اور اس کے سینے پہ چکی رکھ دی اور اس کا چہرہ سورج کی طرف کر دیا۔ اس نے آسمان کی طرف سر اٹھایا اور دعا کی، اے میرے رب، میرے لیے جنت میں اپنے ہاں ایک گھر بنا دے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں خوب نجات عطا فرمائی اور جنت میں ان کا رتبہ بلند کیا، وہ جہاں چاہے کھاتی پیتی ہیں۔ اس میں اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنا اور اللہ تعالیٰ کی امان چاہنا، مصائب و آفات سے نجات کی دعا کرنا ہی صالحین کا طریقہ ہے اور ایمانداری کی راہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین پہ چلنے والا بنا دے اور سچا عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ جس شخص پر مقدمہ چلتا ہو یا اس کو اس کا حق نہ ملے تو روزانہ اس دعا کو 100 دفعہ پڑھنے سے انشاءاللہ اسے کامیابی ہوگی۔ یا لوگوں کی طرف سے کوئی تکلیف اور پریشانی ہو تو اس کا زیادہ سے زیادہ ورد ہر تکلیف سے نجات دے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کی تکلیفوں کو دور کرے، ہماری عبادتوں کو قبول کر لے۔ آمین ثم آمین۔